ہمارے بچے جو ہیں ڈرگس کی طرف بھی جا رہے ہیں. پنجاب کی وزیر اعلیٰ کو جہاز دے دیا جاتا ہے تو وہ جہاز لے کر ادھر جاتی ہے, جہاز لے کر وہ افتتاح کرنے جاتی ہے. اگر یہی صورتحال رہے گی اور ان کا ایجنڈا حکومت چلانے کی بجائے خان صاحب کو رہا کروانا ہوگا تو پھر صوبے کا کیا ہوگا, صوبہ کون چلائے گا؟ مجھے نہیں سمجھ آتی وہ پورے پاکستان میں گھوم پھر کر کیا کرنا چاہ رہے ہیں. خیبر پختونخوا میں بیٹھے اور اڈیالہ جیل کے باہر بھی وہ جو جا کر بیٹھتے ہیں باجیوں کے ساتھ, وہ ان کا دیکھ لیں وہ توام نوش کر رہے ہوتے ہیں. انہیں کوئی نہیں, اس ریاست کے بارے میں انہوں نے کبھی بھی نہیں سوچنا. کوشہ خانہ سے چوری اسی نے کی ہے, القادر ٹرسٹ پہ پیسے اسی نے کھائے ہیں. آپ نے اس ماں کی آنکھوں میں وہ آنسو دیکھے جو میتوں کے ساتھ لپٹتی ہیں. السلام علیکم, میں ہوں مناہل سرفراز اور آپ ایچ ٹی این اردو دیکھ رہے ہیں. ایچ ٹی این اردو کے ایک نئے خصوصی پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. آج کے ہمارے پوڈ کاسٹ کی مہمان خصوصی دبنگ خاتون سیاستدان ہیں, ہر موضوع پر بڑا کھل کر بات کرتی ہیں. خیبر پختونخوا سے ان کا تعلق ہے. اس کے علاوہ پی ایم ایل این کی جو ہے وہ قومی اسمبلی کے ممبر ہیں. آج ہمارے ساتھ پوڈ کاسٹ میں موجود ہیں میم شائستہ جدون صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام مناہل, آپ نے آخر مجھے بلا ہی لیا, بہت شکریہ جی. آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی مصروفیات کے باوجود آپ اسٹوڈیوز میں تشریف لائیں. سب سے پہلے اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ. شروعات کرتے ہیں, خیبر پختونخوا سے تعلق ہے تو پھر شروعات بھی وہیں سے ہونی چاہیے. کیا صورتحال ہے وہاں کی گورننس کی؟ بالکل جی, میرا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے. میں خیبر پختونخوا کی بیٹی ہوں. خیبر پختونخوا کی حالت زار کا ذکر میں کیا کروں, میں کہتی ہوں اس کا پنہ میں کہاں سے کھولوں. آج 13 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا جس حکومت کے حوالے ہے, اور وہ حکومت جس طریقے سے ہمارے جو صوبہ ہے اس میں اس کو ترقی کے بجائے تنزلی کے منازل کی طرف لے کر جا رہی ہے. گورننس کی جہاں تک آپ نے بات کی تو گورننس تو ایسی ہے کہ ان کی بیڈ گورننس اب نظر آنی شروع ہو گئی ہے. میں ذکر کرتی چلوں کل کے ایک واقعے کا. میں ویسے آپ کو کیا بتاؤں, ہیلتھ سیکٹر کو آپ کھولیں گی تو وہاں پہ ہیلتھ کارڈ کی مد میں آپ کو کتنے ہی کرپشن نظر آئے گی. کوہستان کا کرپشن سکینڈل سب کے سامنے ہے, تیمر گرا کا سب کے سامنے ہے, اور ایسے کئی کرپشنز کے پنے ہیں جو کھل چکے ہیں اور جو ان کی اپنی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بھی وہ زیر بحث ہیں. لیکن کل کا ایک ذکر کرتی چلوں, آج میرا دل بڑا افسردہ تھا, ابدیدہ تھا. کل میں اسی وجہ سے, آپ کو پتہ ہے کل کا میں نے پوڈ کاسٹ بھی اپنا کینسل کیا. ایکچولی کل حویلیاں کی یونیورسٹی بہت بڑی یونیورسٹی ہے آسٹ, اس میں ایک بچے کی, ایک نوجوان کی لڑائی دوسرے نوجوان طالب علم کے ساتھ ہوتی ہے. اور یہ کچھ عرصہ پہلے بھی وہاں پہ یہ ایشو ایک اٹھا تھا کہ طالب علموں نے یہ کہا, وہاں کے اسٹوڈنٹس سے مجھے بلایا بھی تھا اور بہت بڑا ایشو بنا تھا. میں نے اس وقت بھی وہاں کے وائس چانسلر سے کہا تھا کہ اس مسئلے کو ابھی سے ہی سلجھاؤ. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ یہاں کے جو انصاف یوتھ ونگ کے لڑکے ہیں یہ عمران خان کی فوٹو لے کر آ جاتے ہیں, کبھی غزہ کا مارچ ہے تو اس میں بھی, تو سیاسی سرگرمیوں کو یہاں پر بین کیا جائے یونیورسٹیز میں, جیسا کہ ہر یونیورسٹی میں ہوتا ہے. کل کیا ہوا کہ ایک نوجوان کی جان چلی گئی, اور وہ وہی نوجوان تھا جو کچھ دن پہلے عمران نیازی کا فوٹو پکڑے ہوئے کھڑا تھا. تو کل اپنے ہی جو انصاف یوتھ ونگ کے لڑکے ہیں وہ آپس میں ہی لڑے اور انہوں نے, ایک لڑکے نے دوسرے کو قتل کر دیا. سر عام اس کی ویڈیوز بھی موجود ہیں. مجھے بتائیں یہ کون سا شعور ہے جو خیبر پختونخوا کے نوجوان کو دیا گیا کہ اس کے ہاتھ میں نے قلم پکڑانی ہے, اس کے ہاتھ میں نے اسکلڈ کوئی نہ کوئی پروگرامز دینے ہیں, اسکلڈ پروگرامز کے تھرو وہ جائے اور اپنے لیے روزی کمائے, گھر والوں کے لیے روزی کمائے. اس کو ہم انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ ریپرزینٹ کرنے کے لیے بھیجیں, جیسے مریم نواز صاحبہ ہونہار طلبہ کے پروگرامز دے رہی ہیں, ہم اس کو اسکالرشپس دیں تاکہ وہ کہیں فورن میں جا کے کسی اچھی سی یونیورسٹی سے پڑھ کر آئے گا, پاکستان کا نام روشن کرے گا, پاکستان میں واپس آئے گا, جدید تعلیم سے آراستہ ہوگا, اپنے باقی نوجوان بھائیوں کو اس سے مستفید کرے گا. اور ہم نے اس کے ہاتھ میں پسٹل اور کلاشن کو پکڑا رہے ہیں. اس ایکسٹریمزم کو ہم نے ختم کرنا ہے نا. اور وہ کون سا شعور ہے جو آپ نے اپنے نوجوان کو دیا. اس نے ایک طلبہ اٹھتی ہے اپنے سی ایم سے سوال کرتی ہے کہ سہیل افریدی صاحب سے, وہ کہتی ہے کہ اگر باقی چور ہیں تو ان کی تو بڑی مینڈیٹ کے بغیر, مینڈیٹ چور جو ہیں ان کی تو حکومتیں کام کر رہی ہیں, وہ تو پروان چڑھ رہی ہیں, اور آپ کیا کریں. تو وہ کہتے ہیں آپ تو کسی لگتا ہے کسی اپوزیشن جماعت میں سے, یہ آزادی ہے. اور وہیں پہ پنجاب
पंजाब में जाए, खैबर पख्तूनख्वा के बच्चे, बलूचिस्तान के बच्चे, सिंध से बच्चे जा रहे हैं, मैडम मरियम नवाज की तारीफ करें, ऐसे तो नहीं करें, कोई झूठी तारीफ तो नहीं करें, उनको नजर आ रहा है वहाँ बच्चों को इलेक्ट्रिक बाइक्स मिल रही है, होनहार तलबा के प्रोग्राम्स मिल रहे हैं, इलेक्ट्रिक बसेज हैं, आराम से स्कूल जा सकते हैं, कॉलेजेस जा सकते हैं। हमारे बच्चों के पास तो पहाड़ से उतरने वाली वो एक बच्ची, मुझे बताओ किस तरीके से यूनिवर्सिटी जाएगी, किस तरीके से स्कूल जाएगी, स्कूल जाओ तो वहां पे स्कूलों की चारदीवारियां तक मौजूद नहीं है। रिकॉर्डेड ये बातें हम लोग, मैं पहले भी इन चीजों को असेंबली के फ्लोर पे भी उठाती रही हूँ, साफ पीने का पानी नहीं है बच्चों के पास। कितने बच्चे अभी मैट्रिक के बच्चे थे जिन्होंने एग्जाम देने के लिए खुद को अहल ही नहीं समझा, उन्होंने कहा कि हम एग्जाम नहीं दे सकते मैट्रिक के, यूनिवर्सिटियों की जमीनें बेच रहे हैं, स्कूलों को प्राइवेटाइज कर रहे हैं। क्या है वहां पर, बच्चा क्या हासिल करेगा, कौन सी तालीम, ये जो मुस्तकबिल का हमारा मेहमान है आज, उसका वो खुद ही महफूज नहीं है। तो खैबर पख्तूनख्वा में जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, रोज़ हम लोग आए दिन वहाँ पे देखते हैं कि कभी कौन शहीद हो गया, और सबसे बढ़कर हमारे पाक फ़ौज के जो नौजवान वहाँ पे शहीद हो रहे हैं। और ऊपर सबसे बड़ा असर ये है कि हम LOC हमारी अफगानिस्तान के साथ जो हम जाके लगते हैं, उस पर आप देख लें कि हमारे बच्चे जो हैं ड्रग्स की तरफ भी जा रहे हैं। हम नो ड्रग यूज़ के लिए उस दिन एक लेजिस्लेशन पे यंग पार्लियामेंटेरियंस फोरम पे हम लोग बात कर रहे थे। आप देख लें कि वो मसाइल हमारे नौजवान को कितने हैं। तो आप अगर, मैं कहती हूँ, अस्पतालों में जाएंगी तो वहाँ पे लोगों की लाइन आप देखें, और हार्ट पेशेंट्स जो हैं, बच्चे ख़ास तौर पे जो कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ के साथ हैं, यकीन करें कि 4-5 बच्चों ने अभी 3 दिनों में मुझे अप्रोच किया कि हमारे पंजाब में मैडम से फ्री ये बच्चों के ऑपरेशंस करवा दें, कि बच्चों को लिस्ट में डालने का टाइम तक नहीं है। मैं आपको कौन सी रुदात सुनाऊं कि मेरा दिल रो रहा है, मेरा सूबा जल रहा है। और ये बैड गवर्नेंस ये है। डॉक्टर वर्दा कत्ल केस आपने देखा, मैंने उसको बहुत ज्यादा उजागर किया। उसकी GIT रिपोर्ट हमारा CM हमारे साथ शेयर नहीं करना चाहता। मैंने यहाँ पे फ्लोर पे भी उसकी आवाज उठाई है। खुदारा उस GIT रिपोर्ट को खोलो, डॉक्टर वर्दा केस कत्ल केस को, GIT रिपोर्ट को ओपन करो, हमारे सामने लेकर आओ। फिर जब आए सुहेल अफरीदी साहब हजारा की धरती पर, उनके अपने चेयरमैन ने उनके खिलाफ, लोकल बॉडी के जो चेयरमैन थे उनके खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि इसने तो हमें 1 रुपए का फंड नहीं दिया, हम लोगों को कुछ किस तरीके से इसके साथ आज खड़े हों कि ये कुछ ना कुछ हमें फंड्स एलोकेट करता, हम अपने लोगों के काम करते, हम कोई उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देते, कोई रोड्स की तामीरात होती, कुछ सोलर्स पे हम अपने जो है जो ये ट्यूबवेल्स होते हैं उनको कर लेते, कुछ तो बेहतरी। एग्रीकल्चरल लैंड है ना हमारी, तो उसमें हम किसान के लिए कोई किसान कार्ड जैसे मैडम ने कुछ तो रिलीफ दे दे ना। अपने नौजवान को नहीं देते, अपने किसान को दे दे, कुछ भी नहीं। हेल्थ सेक्टर में मैं आपको क्या बताऊं, एक हॉस्पिटल में हजारा की आपसे करती हूँ, यूब टीचिंग हॉस्पिटल, उसके हालात आप जाकर देखें, आपको अफसोस होगा। जरा सी बारिश होती है, अंदर गैलरीज में पानी है। और MTI सिस्टम को लेकर उनके जो BODs के वो जो है सारे, वो हमारे तो हजारा से एक बंदा भी नहीं है, सब हजारे से पार, अटक से पार लोग उन्होंने रखे हुए। उन्हें क्या पता कि हजारे के लोगों में क्या, उनको इस हॉस्पिटल, कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल में जब तक अपनी नुमाइंदगी नहीं होगी तो जो वो लोग हैं उनकी किस तरह वो प्रमोशंस करेंगे या कुछ फैसले करेंगे। और लोगों की प्रमोशंस, डॉक्टर्स की इन्होंने प्रमोशंस रोकी हुई हैं। मुझे बताएं, बरकी साहब वहाँ बैठे हुए, उसके हेड उनके, और वो प्रमोशंस तक नहीं हमारी होने दे रही। मुझे बताएंगे सूबा क्या तरक्की करेगा। मैम, आपने सूबे की सूरत हाल हमें बताई, आपने फ्लोर पर अभी वक्तन फवक्तन हम देख रहे होते हैं कि इस चीज़ पर बड़ी खुलकर बात भी कर रही होती हैं। सुहेल अफरीदी साहब बन गए वज़ीर आला, मैंडेट से बने, वोट से बने, लेकिन अब सवाल ये है कि उनका काम है वहाँ पर हुकूमत चलाना, वहाँ उनका काम है वहाँ के लोगों को सहूलियात फ्राहम करना, लेकिन हम देखते हैं कि हमें वो हर दूसरे रोज़ अडयाला जेल के बाहर नजर आ रहे होते हैं। तो अगर यही सूरत हाल रहेगी और उनका एजेंडा हुकूमत चलाने की बजाय खान साहब को रिहा करवाना होगा, तो फिर सूबे का क्या होगा, सूबा कौन चलाएगा? और फिर आप सूबे के हालात की तरफ जाते देख रही हैं। जी बिल्कुल। उस दिन उनकी एक बात मुझे बड़ी हैरानकुन लगी, उनके एक पार्टी के ही मेंबर की, कि जी पंजाब की वज़ीर आला को जहाज़ दे दिया जाता है तो वो जहाज़ लेकर इधर जाती है, जहाज़ लेकर वो इफ्तिताह करने जाती है बच्चों के लिए कोई ना कोई नया यूनिवर्सिटीज़ में वो लैपटॉप तकसीम कर रही होती है, या फिर इलेक्ट्रिक बसेस दे रही होती है, या नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल बना रही होती है, नवाज शरीफ एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ बना रही होती है, AI के
नई रिफॉर्म्स वो लेकर आई हैं कि जी उसको बाकायदा करिकुलम का हिस्सा बनाया जाए, वो नौजवानों के दरमियान पाई जाती है। मुझे बताएं कि अभी ये जहाज देखकर क्या अडयाला जाना चाहते हैं, या कभी फेडरल पर आने के लिए एक चार्टर्ड त्यारा चाहिए कि धावा बोलना होता है इन्होंने, या फिर उन्होंने लाहौर जाकर तो ये देखना होता है कि मैडम ने तरक्की कैसे की है। तो वो ब्रीफिंग तो इंशाल्लाह उनको ऑनलाइन भी दे सकते हैं, जूम पर आए, हम उन्हें बताएंगे कि क्या उन्हें अगर किसी किस्म की कोई हेल्प की जरूरत है किसी ब्रीफिंग की, तो वो ऑनलाइन भी दे देंगे। आए दिन अपने मिनिस्टर्स को वहां लेके जाते हैं, और किस तरीके का उनका रवैया था जी असेंबली में, अफसोस होता है। कभी सिंध पहुंचे हुए होते हैं, कभी कहते हैं जी अभी वो सिंध चले गए हैं, और अभी मुझे नहीं समझ आती वो पूरे पाकिस्तान में घूम फिर कर क्या करना चाह रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बैठे, और अडयाला जेल के बाहर भी वो जो जाकर बैठते हैं बाजियों के साथ, वो उनका देख लें, वो दुआम नोश कर रहे होते हैं। उन्हें कोई नहीं, वो अपनी एक सियासी साख की खातिर इस रियासत के बारे में उन्होंने कभी भी नहीं सोचना। अडयाला जेल के अंदर भी जो बैठा हुआ है वो अपनी जाहिर बात है कोई उसने भी किया हुआ होगा ना ऐसा सरजद गुनाह, जिसकी जुर्म ऐसा किया हुआ था, तो तभी वो अंदर बैठा हुआ। आपको पता ही है कि तोशा खाना से चोरी उसी ने की है, अलकादिर ट्रस्ट पे पैसे उसी ने खाए हैं, पिंकी पीरनी, फरा गोगी, ये सब मिलकर देखें, वो अभी खुद ही इनके अपने पार्टी के नुमाइंदे देखें, वो ऐसे चीख के बोल रहे होते हैं। वही कल उनकी एक रिप्रेजेंटेटिव है माशाल्लाह बहुत बड़ी, पहले उसको एडवाइजर लगाया फिर उतारा, वो दूसरों को तो ऐसे क्रिटिसाइज कर रही होती है। मुझे ये समझ नहीं आती, खैबर पख्तूनख्वा को भी जाकर देखें उसके हालात क्या, आप इधर बैठकर क्या क्रिटिसाइज किसी को कर रही हैं। वो कह रही हैं कि जी हार तो पिंकी पीरनी के पास था ही नहीं, वो तो उनकी बहन हलीमा बाजी की। भैया हम हार को लेके बैठ जाएं कि वो हलीमा बाजी ने रखा हुआ है, पिंकी पीरनी ने रखा हुआ है। खुदारा आप इतनी बड़ी सीट पे बैठी हुई हैं, आप पाकिस्तान के बारे में सोचें कि पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा के बारे में सोचें। सुहेल अफरीदी साहब सुबह जिस तरह मैडम की आप बात करते हैं, उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं, उनकी तरह सुबह 8 बजे जाएं ऑफिस में बैठे और देखें कि किस तरह वो पूरा दिन वो काम करती है रात गए तक। आप तो अपने ऑफिस में बैठे अपने मिनिस्टर्स को बिठाएं और उन्हें बताएं कि ये काम करना होता है सूबे के लिए। विजिट्स करें आप अपने सूबे के मुख्तलिफ इलाकों के, उन इलाकों में जाएं जहां लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, लोगों को, उन फैमिलीज को, अफेक्टेड फैमिलीज को आप जाके मिलें, उन्हें रिहैब स्टेज के लिए तैयार करें, उनके लिए रिहैबिलिटेशन के लिए कोई प्रोजेक्ट्स तैयार करें, अपने नौजवानों के लिए कोई मेंटोरशिप्स प्रोग्राम्स रखें, आप खुद उनके साथ कोऑर्डिनेट करें, कोलैबोरेट करें, कुछ सूबे के बारे में सोचें, कोई नया कैंसर हॉस्पिटल ही दे दें। वो शौकत खानम जो लाहौर में है, उसके अलावा भी बहुत से अभी बन चुके हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा को कोई अच्छे बड़े आप हॉस्पिटल्स दें। और मेरा एक इंटरव्यू में सवाल था जी अली अमीन गंडापुर से, मैंने उनसे पूछ लिया जी कि वो डैम्स किधर है जो आपने बनाए, तो कहते वो हर घर में बनाए हुए हमने। मैंने कहा हर घर में डैम्स मौजूद है, मेरे घर में तो डैम नहीं है, उन्हीं जो घरों में बना के वहां से हम बिजली जो है वो बना रहे हैं। पता नहीं ऐसी बातें ना जिनका कोई हकीकत न सर है न पैर है। ये वही लोग हैं जो कभी साइफर को हिलाने शुरू हो जाते हैं, फिर कहते हैं कि जी ये खत के साथ तो हमारा कोई ताल्लुक नहीं, कभी एब्सोल्युटली नॉट के नारे लगाते हैं, फिर उधर ही अमेरिका से कहते हैं कि जी वो इसको बाहर निकालने के लिए हमारी मदद करे। खुदारा बस अब अवाम पागल नहीं रही है। अब हमारी नौजवान नस्ल को प्रोटेस्ट के नाम पर, धरनों के नाम पर, जलसों के नाम पर इस्तेमाल करना छोड़ें, उसके हाथ में कलम दे। मुझे आज भी अफसोस है, मैं कहती हूँ मेरे नौजवान के हाथ से कलम छिन चुका है। आज देखें वो कल एक्सट्रीमिज्म ना होता, उस यूनिवर्सिटी का लड़का कभी पिस्टल पकड़ के अपने दूसरे भाई को ना मारता। आजकल करंट जो मेंटल हेल्थ है बच्चों की, वो किस तरीके से डिस्टर्ब हो चुकी है। वहां बसंत मनाई जा रही है लाहौर पे, उसमें भी हम क्रिटिसाइज करें। यार अपने यूथ को एंगेज करें ऐसी एक्टिविटीज के साथ, हेल्दी एक्टिविटीज के साथ, कल्चरल फेस्टिवल्स के साथ। इनको आप ऐसे बेईमाना रसूमात कहकर इनका, मैं कहती हूँ इनको हम लोग हेल्दियर एक्टिविटीज की तरफ लेके जा रहे हैं कि बच्चे जो गैजेट्स के थ्रू अपने आप को अंदर बंद कर चुके हैं, मैसूर कर चुके हैं कमरों में, उन्हें बाहर निकालने के लिए ऐसे कल्चरल फेस्टिवल्स रख रहे हैं। आप भी बसंत रखें, आप भी बच्चों को गुड़ियां उड़ानी सिखाएं कि सर उनका भी दिल लगे, उन्हें स्पोर्ट्स में एंगेज करें। कितने स्पोर्ट्स के वहां पे आप प्रोग्राम्स करा चुके हैं। मुझे तो अफसोस इस बात का है ना जी, अब अल्लाह करे कि फेडरल के थ्रू, उस दिन अब सुहेल अफरीदी साहब मिले हैं, कोई आइस मेल्टिंग हुई है और प्राइम मिनिस्टर ने भी उन्हें यही कहा कि आप यूथ इंगेजमेंट करें। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा से भी मुझे इतनी मोहब्बत है, मेरे दिल में जिस तरह बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध धड़कता है, तो खैबर पख्तूनख्वा भी मेरे दिल में उसी तरह ही है ना। लेकिन अब ये है कि फेडरल का एक जो कोऑर्डिनेशन है वो प्रोविंस के साथ हो, खैबर पख्तूनख्वा के साथ ही हो, और इनको भी इसी तरह NFC अवार्ड्स मिलते हैं। ना जाने वो किधर जाते हैं, मुल्क में
آپ جب کسی بھی چاروں صوبوں کو ملتے ہیں تو ان میں ترقی ہوتی نظر آئی. میں تو بلوچستان میں دیکھیں کیسی لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے, لیکن میڈم گئیں اور کس طریقے سے انہوں نے افتتاح بھی کیے, وہاں پہ اپنا دن گزارا. میرا تو دل بڑا خوش ہوا. اسی طرح ان کو بلایا جائے, آپ بھی ان کے ساتھ بیٹھیں, ٹیبل ٹاک کریں. دیکھیں سڑکوں پر احتجاج ہمارا جمہوری حق ضرور ہے, لیکن کسی مسئلے کا سلوشن نہیں ہے. یہ ہماری معیشت کے لیے اور خرابی کی طرف ہی ہمیں لے کے جائے گا. 8 فروری کو آپ دیکھ لیں خیبر پختونخوا کی عوام نے پی ٹی آئی کو مسترد کر دیا. 90 to 95% جو شاپس تھیں, جی میں خود بازار میں پھرتی رہی ہوں لوگوں کے ساتھ, لوگوں کو انہوں نے ہیراس کرنا شروع کر دیا. بازاروں میں جا کر میں آئی ایم دا آئی وٹنس جی, بازاروں میں جا کر یہ دکانداروں کو مار کے دکانیں بند کروا رہے. خدا رہا یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ غریب کی جو دہاڑی ہے نا, وہ شام کا چولہا جلاتی ہے, اور کئی دفعہ اس کی دہاڑی پوری نہیں ہوتی ہے کہ وہ شام کو اپنا چولہا جلا سکے. غریب مزدور جب اپنے گھر پہنچتا ہے تو اس کے بچے اس کی طرف جب دیکھ رہے ہوتے ہیں, اپنے باپ کے ہاتھوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ آئے گا تو ہم کچھ بنائیں گے, تو آپ مزدور کی وہ دہاڑی بھی اس دن بند کروا رہے ہیں کہ تم دہاڑی بھی مت کمانا. بالکل سنا ہے کہ کون سی معاشی حالت بہتر ہوگی, کون سی لا اینڈ آرڈر سچویشن کو ہم کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن بس سوچ ہے ان کی. میم آپ نے ذکر کیا کہ خیبر پختونخوا کو بھی نئے منصوبے چاہیے, نئے ہسپتال چاہیے, سڑکیں چاہیے, ہر چیز جو کہ وہاں کے لوگوں کا بھی حق ہے, جس پر پی ٹی آئی حکومت کو ظاہر سی بات ہے کام کرنے کی ضرورت ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ سیکیورٹی کی کیا صورتحال ہے وہاں پر, اور کیوں ہم افغانستان سے آنے والی یہاں پر دہشت گردی کو کنٹرول نہیں کر پا رہے, اور کیوں ہر دفعہ افغانستان کی جو حملے ہیں اس کا نشانہ زیادہ کے پی کے بنتا ہے, اور کیوں جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہ اس حوالے سے ناکام ثابت ہو رہی ہے؟ دیکھیں جی, جب کبھی بھی کوئی انٹیلیجنٹ بیسڈ آپریشنز کی بات ہوتی ہے, اس پہ بھی پہلے تو وہ خود ایپکس کمیٹی میں بیٹھتے ہیں, پھر بعد میں ان کا عادت ہے نا یو ٹرن لے لینے کی, سارے فیصلے وہاں کر کے اٹھتے ہیں, پھر بعد میں کہتے ہیں کہ ہم تو کہتے ہیں کہ آرمی کے کوئی آپریشنز وہاں پر نہ. دیکھیں جب تک آرمی وہاں پہ آپریشن نہیں کرے گی, جیسے آپ کو پتہ ہے پہلے بھی کتنے آپریشنز کامیاب ہوئے ہیں, آپریشن رد الفساد تھا, اس طرح کے کتنے آپریشنز پہلے یہاں پر ہمارے خیبر پختونخوا میں ہوئے. اب آپریشنز تو بہت ضروری ہے, کس طریقے سے آپ فتنۃ الخوارج کو وہاں سے نکالو گے. باقی آپ دیکھ لیں کہ اس وقت ہمارا جو سب سے بڑا دشمن ہے انڈیا, وہ پراکسی وار کے اوپر آ گیا ہے. وہ تو آپ سوچیں کہ آپ کو اسلام آباد کا آپ دیکھ لیں کہ اتنا ٹیررزم کی حد اس حد تک بڑھ چکی ہے, وہ پراکسی وار پہ آ گیا ہے. اور پراکسی وارز پہ وہ کس کو یوز کر رہا ہے؟ افغانستان کو یوز کر رہا ہے. ہم تو افغانستان کو اپنا بھائی سمجھتے تھے, ہم نے تو ان کو اپنا خون دیا, ان کو اپنے گلے سے لگایا, انہیں اپنے صوبے میں دیکھیں خیبر پختونخوا میں زیادہ تر یہ لوگ رہے, پھر پورے پاکستان میں بھی ابھی یہ لوگ رہ رہے تھے, ان کی جگہیں, انہیں شیلٹرز پورے پاکستان میں یہ لوگ رہتے تھے, اپنا بزنس کر رہے تھے. ہم تو انہیں اپنا بھائی سمجھتے تھے. پھر یہ دیکھ لیں کہ ایسی ایسی باتیں ہوئی ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں جو اخوانی ہیں, ان لوگوں نے ہمارے ساتھ وہ محبت تو ختم ہی کیا کر دی, اب وہ ہماری پراکسی وار میں ان کو یوز کر رہے ہیں انڈیا. اور آپ اس دن دیکھیں, اس دن کا بھی جو حملہ ہوا ماسٹر مائنڈ افغانستان سے, اور وہ ساری اس کا آنا جانا کہاں تھا افغانستان سے. تو ایل او سی پہ جو آپ جو کہہ رہی ہیں کہ ایک سسٹم دیکھیں, ابھی تو بالکل ہم لوگوں نے ایل او سی کو بند کر دیا ہے تجارت کے لیے. دیکھیں ٹریڈ کے تھرو بھی لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, اس میں چاہے ابھی ڈرگز بھی آتی جاتی تھیں, آپ کو پتہ لوگ بھی آتے جاتے ہیں, ساری باتیں ایک راستہ ہے جہاں سے لوگوں نے آنا جانا. لیکن بات تو یہ کہ ہمارا ڈیفنس میکنزم بہت اسٹرانگ ہو چکا ہے, لیکن ابھی یہ بات یہ ہے کہ جو لوگ فتنۃ الخوارج ہمارے اندر موجود ہیں یہاں پر, ان کا بھی تو آپریشن ہونا ضروری ہے. اور اس کے لیے جو ہماری پروونشل گورنمنٹ ہے اس کو تو کوآرڈینیٹ کرنا پڑے گا, اس کو کوآپریٹ بھی کرنا پڑے گا. بات یہ ہے اگر آپ نے اپنا صوبہ بچانا ہے نا, میں تو کہتی ہوں کہ خیبر پختونخوا بچاؤ تحریک جو ہے نا اس کو شروع ہو جانا چاہیے. کہ خیبر پختونخوا کی جو حالت ہے, ابھی آپ پوچھیں نا ان سے کبھی بیٹھ کر کہ کتنا قرضہ ہو چکا ہے خیبر پختونخوا پہ اس وقت. خیبر پختونخوا کا قرضہ تو ذرا آپ دیکھ لیں. جو یہ کہتے تھے کہ ہم تو اتنا ریونیو جنریٹ کریں گے, ہمیں تو کسی سے 1 روپیہ بھی لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور اس دن آپ نے پھر دیکھا کہ یہ گئے ہیں اور انہوں نے پھر پیسوں کی ڈیمانڈ بھی کی ہے کہ ہمیں چاہیے اپنے صوبے کے لیے. تو پرائم منسٹر نے اسی وقت پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے منسٹر صاحب کو بھی بتایا کہ جو چیز جدھر ان کو ہیلپ چاہیے صوبے کی بہتری کے لیے, اس کے انفراسٹرکچر کو بہتر کرانے کے لیے, نئے صوبے جو منصوبوں کے لیے آپ ان کی مدد کریں. لیکن بات یہ ہے نا کہ
صوبہ تبھی ترقی کر سکے گا کہ جب اس میں بسنے والا ہر شہری خود کو محفوظ سمجھ سکے گا. ایک ابھی کائنیٹک تو وار وہ چل رہی ہے, ابھی یہ دیکھ لیں کہ ابھی نان کائنیٹک چیزوں پر ہمیں زیادہ سوچنا پڑے گا, جس میں سب سے بڑھ کر جو ہے نا ایجوکیشن. بالکل ایجوکیشن از مسٹ. کس کے لیے؟ پروگزی وار کو اگر ہم آگے دیکھ رہے ہیں تو ایجوکیشن مسٹ ہے. ہمارے بچوں میں ان کو ایجوکیٹ کرنا, ان کو خود مختار کرنا, ان کو اسکل پروگرامز دینا, یہ بہت ضروری ہے صوبے میں مزید امن پیدا کرنے کے لیے. اور ان میں وہ جو شعور بیداری ہے نا, وہ صحیح والا شعور بیدار کیا جائے, جس میں ان کو بلا کسی تفرق کے یہ نہ کہا جائے کہ یہ فلاں کا بچہ ہے, فلاں پارٹی کا بچہ ہے تو اس کو یہ نہیں, جس طرح وہ جواب دے رہا ہے. نہیں, ایسی بات مت کریں. آپ سب کو گلے لگائیں. اور اس نوجوان نسل کے لیے ہمیں ابھی خیبر پختونخوا میں بہت کچھ سوچنا ہے. میم ہم دیکھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں وقتاً فوقتاً آپریشنز بھی چل رہے ہوتے ہیں. ایک تو تیرہ میں آپریشن ہوا اور اس کے بعد اس میں حکومت اور سب کی جانب سے کہا گیا, فوج کی جانب سے, کہ وہ آپریشن ان کی طرف سے نہیں ہوا. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ پھر وہاں کی عوام کو وہاں سے نکالا گیا, کہ ان کو وہاں پر اسی طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے, اور کیا صورتحال تھی وہاں پر؟ دیکھیں وہ ایک سرد علاقہ ہے, آپ کو پتہ ہے لوگ ویسے بھی مائگریٹ کرتے ہیں, وہ ایسا علاقہ ہے, وہاں سے لوگ نیچے نقل مکانی موسمی جو وہ ہوتی ہیں, ایک کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بھی ہوتی ہے, ٹھنڈ ہوتی ہے, سنو فال والے, ان کو آلٹرنیٹ جگہ وہاں پر پرووائڈ کی گئی. تو ان کو دیکھیں, ان کی اپنی حکومت نے اکتوبر میں ان کو کہا, وعدے کیے کہ تم لوگ کرو, ہم لوگ نقل مکانی کرو. دیکھیں یہ تو اب وہاں پہ کلائمیٹ چینج کے تھرو ان کو اپنے لائمل ایسا اختیار کرنا چاہیے. ہم آپ اس کو رو رہی ہیں, دیکھیں کہ آٹے کا بحران وہاں پر دیکھیں, ہمیں تو کھانے کو آٹا نہیں مل رہا, جہاں 6,000 روپے کی بوری مل رہی ہے, اور وہ بھی ہم لوگ سارا کچھ 3,000 روپے 4,000 روپے کی تو بوری سریعام سب کے سامنے بک رہی ہے. لوگ کسی وقت کسی جگہ ایسا ہے کہ بالکل ہی آٹا درکار نہیں ہے تو 6,000 روپے پہ بھی دے رہے ہیں. تو بات یہ تیمر گرا کے اس میں دیکھیں, اپیکس کمیٹی میں بھی یہ پہلے خود بیٹھے تھے, پھر تیمر گرا کا جو یہ سارا مسئلہ ہے, اس میں انہوں نے خود اکتوبر میں ان سے کہا کہ آپ لوگ نیچے آئیں, ہم آپ کو نقل مکانی کریں, ہم آپ کو پیسے بھی دیں گے. ایسی سچویشن تھی. پھر ان لوگوں نے دیکھ لیں کہ ان لوگوں کے ساتھ اللہ جانے کہ پھر کیا کیا. وہ لوگ جب ابھی ان کے اپنے لوگ ہیں, ان کی نقل مکانی وہ کر رہے ہیں, تو یہ اس میں ان کا ہاتھ ہوگا کہ پھر کوئی اور. پہلے دیکھیں حکومت تو خیبر پختونخوا میں ان کی ہے نا, فیڈرل ابھی کس طریقے سے جا کے ڈائریکٹ ادھر کوئی کام کر سکتا ہے؟ ڈائریکٹ کوئی کام کر سکتی ہے فیڈرل حکومت؟ کوئی بھی نہیں کر سکتی ہے. یہ فیصلہ تو اپنے ان کی سی ایم نے کیا ہوا ہے. تو اس میں تو میرے خیال میں کہ ان کی یہ بات ہے کہ ہمارا تو اس میں کوئی رول ہی نہیں آتا نا فیڈرل کا. جب تک آپ کے اپنے ہاتھ میں حکومت ہے تو آپ خود اس چیز میں انوالو تھے نا, ہر چیز میں. اس کے اوپر آپ پردہ ڈالنے کی کوشش نہ کریں. آپ نے ان لوگوں کو کوئی ریلیف نہیں دیا, کوئی پیسے نہیں دیے, آپ نے ان کو صرف سبز باغ دکھائے, جس طرح آپ ہر دفعہ سبز باغ دکھاتے ہیں اور یو ٹرن لے جاتے ہیں, اسی طرح انہوں نے ادھر کے لوگوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. میم تھوڑی سی اب باقی صورتحال کی طرف آتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کچھ وقت پہلے ایک رپورٹ آئی جس میں کہا گیا کہ پاکستانی عوام کا یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ اتنے % لوگ کرپشن کرتے ہیں, لیکن ان میں سے کتنے فیصد لوگ اس کرپشن کا سامنا کرتے ہیں. یا اسی طرح بالکل کہ کون لوگ نیپوٹزم کی ہم بات کرتے ہیں, لیکن ہم نے اس رپورٹ میں دیکھا کہ اس کو ایگزیجریٹ کیا جاتا ہے, لیکن لوگ اس سچویشن کا سامنا کم کرتے ہیں. اگر یقیناً آپ کی نظر سے وہ رپورٹ گزری ہوگی, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس صورتحال کے لیے حکومت نے ایسی کون سی حکمت عملی اپنائی تھی کہ جس سے لوگوں کا جو اعتماد تھا وہ ملا؟ جس طریقے سے ابھی آپ نے یہ سوال پوچھا, آئی گیس کہ پاکستان میں نا مس انفارمیشنز اور ڈس انفارمیشنز کا بہت دور ہو چکا ہے. اس کا دور دورہ ہے, جس کو جو انفارمیشن جہاں سے ملتی ہے نا, ہم اس کو تسلیم کر لیتے ہیں. یہ کچھ عرصے سے آپ دیکھ لیں کہ ہم لوگ اسی چیز کا رونا روتے تھے کہ یہ جو مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن ہے نا, اسے تباہ کر دینا ہے. اور یہ وہ جنگ ہے جس کے ذریعے کسی ملک کی معیشت کو, نوجوان نسل کو بے راہ روی کے لیے استعمال کرنے کے لیے یہ چیزیں جو ہے نا یہ استعمال کی جاتی. ایک خبر آتی ہے, سب کہتے ہیں ہاں یہ, جب اس تک اس کا سچ سامنے آتا کوئی اس پہ یقین ہی نہیں کرتا, کیونکہ وہ جھوٹ اتنا پھیل چکا ہوتا ہے. وہ بات آپ والی ہے, کرپشن ضرور ہو رہی ہے, کرپشن کے کئی اسکینڈلز خیبر پختونخوا میں ہمیں نظر آئے ہیں, لیکن ہر چیز کی دیکھیں اکاؤنٹیبلٹی کرنی بہت ضروری ہے اور ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے سارا سسٹم. ابھی آپ جب پنجاب کی بات کر لیں تو دیکھیں میڈم کیسے ایکشنز لیتی ہیں. اس دن بچہ اور ماں اور وہ جو
چھوٹا اس کے ساتھ وہ گرے اس میں, تو انہوں نے ایک دم میں کس طریقے سے ایکشن لیا. دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے, وہاں پہ سارے آفیسرس کو بھی بٹھایا, وہاں پہ آپ نے دیکھیں ایک دم ایکشن لیا گیا, پنشمنٹ دی گئی, لوگوں کو بالکل جاب سے ہی ہٹا دیا گیا. یہ نہیں کہا گیا کہ ابھی چلو جی ابھی صرف معطل کر دو تو بعد میں وہ آ جائیں گے اور ان کو دوبارہ سے اسی پوسٹ پہ رکھ لیا جائے گا. تو بات یہ ہے کہ کرپشن کے لیے میڈم جیسے ایسے اسٹیپس لے رہی ہیں کہ میں نے ابھی سنا ہے کہ جہاں پہ فنڈز لگتے ہیں اس کے اوپر بھی اکاؤنٹیبلٹی کی جاتی ہے, جو ان کے ممبر آف دا پارلیمنٹ لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہر چیز پہ انفراسٹرکچر میں چاہے وہ لگا رہے ہیں, ڈیولپمنٹ پہ لگا رہے ہیں, جس طرح بھی لگا رہے ہیں, تو میرے خیال میں اکاؤنٹیبلٹی بہت ضروری ہوتی ہے. اور فیڈرل میں بھی آپ دیکھیں شہباز شریف صاحب کو بھی میں اسی طریقے سے مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ ہمیں ریپرزینٹ کیا ہے, جو ہمارے سفارتی تعلقات بہتر ہوئے. تو بات یہ ہے کہ کرپشن کا جہاں تک معاملہ ہے, وہ کتنے لوگ کرپشن کے زد میں آئے ہیں, انہوں نے شاید کہیں پاکستان میں کرپشن ضرور ہوئی ہے, کرپشن نہیں ہے, دھلے ہوئے نہیں ہے, لیکن اب یہ کہہ دیں کہ جی بس بات آپ والی ہے کہ 10% نے یہ دیکھی ہے کرپشن اور 80% نے اس کو سوچ لیا کہ ہم سب اسی ذات میں ہیں, حالانکہ وہ 80% لوگ اس کرپشن میں نہیں ہیں. تو کرپشن کے لیے جی بالکل ایک ٹرانسپیرنٹ وے سے اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے. شہباز شریف صاحب جس طریقے سے کسی آپ دیکھ لیں میرٹ پہ لوگوں کو ریکروٹ کرنے کا انہوں نے کہا ہے, اور ہر چیز پر وہ دیکھتے ہیں الحمدللہ جس طریقے سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. فیڈرل کو آپ دیکھیں, وہاں کی سڑکیں دیکھیں آپ, مجھے تو دل کو خوشی ہوتی ہے کہ اتنی جلد از جلد وہ سڑکیں, وہ فلائی اوورز جو بن رہے ہیں, تو کس طریقے سے ہر چیز پہ کنٹرول ہو رہا ہے. اور ہاسپٹلس کو مزید جو ہے وہ ایکسپینڈ کیا جا رہا ہے, جیسے پیمز ہاسپٹل کو, اسی طریقے سے آپ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اور جہاں تک رہی کرپشن کی بات, تو کرپشن کے لیے میں تو کہتی ہوں کہ سزا مختص ہوتی ہے, اور وہ ہونی چاہیے, پنشمنٹ ملنی چاہیے. جیسے میڈم سریعام بیٹھ کر کہتی ہے نا, اس طریقے سے ہو تو آئندہ کے بعد کوئی بندہ بھی کرپشن کے بارے میں نہیں سوچ سکے گا. اچھا میم, ہم نے سیاست پہ بات کر لی بہت, اور آپ نے KPK پہ بات کر لی ساری, سے تھوڑا سا آپ کے بارے میں جان لیتے ہیں. مجھے اپنے بارے میں بتائیں کہ سیاست کا آغاز خیبر پختونخوا میں رہتے ہوئے کیا, کیسا ایکسپیرینس رہا, اور پھر ڈاکٹر سے سیاستدان تک کا سفر کیسا تھا؟ ڈاکٹر سے سیاستدان کا سفر, بس یہ سوچیں جی کہ مائی فادر واز جی ایک نیوی آفیسر تھے, اور میں نے ایک ایسے گھرانے میں میرا پرورش ہوئی کہ جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ آرمی کے ساتھ ایک محبتیں تھیں, اور اس زمین کے ساتھ بھی اتنی محبت ہے جس طرح ہر پاکستانی کو ہے. تو مائی فادر واز جی جب وہ کچھ عرصے کے بعد ڈیپوٹیشن پہ چلے گئے بحرین, تو ہم لوگوں نے اس پاکستان کو اس وقت بھی نہیں چھوڑا, کتنی محبت تھی اس مٹی کے ساتھ. پھر میں نے یہیں پہ پڑھا ایبٹ آباد سے جی, اور وہیں پہ میں نے اپنی میڈیکل کی جتنی بھی تعلیم ہے وہ حاصل کی, اور شادی میری بہت جلدی ہوگی, پٹھان فیملی سے تعلق تھا میرا جی. تو ڈیورنگ مائی میڈیکل ایجوکیشن جی میری شادی ہوگی 3rd ایئر MBBS میں. تو along with my kids جی ماشاء اللہ میری بیٹیاں ہیں ابھی دونوں, یشفا اور کشف, اور میرا ایک بیٹا ہے محمد, اور بیٹیاں میری آج کل O لیولز کے ایگزامز کی تیاری کر رہی ہیں, تو وہ مجھے بڑا مس بھی کرتی ہیں. اور ابھی میں جب آ رہی تھی تو they were texting me کہ آپ کب گھر آئیں گے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے دن یہاں گزرتے ہیں. تو وہ ایک پٹھان فیملی سے تعلق رکھنے والی ایک عورت نے جب سیاست کا فیصلہ کرتی ہے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے. جب میں نے PK 46 کا الیکشن لڑا, میڈم مریم نواز صاحبہ کے پاس جب ہم لوگ گئے انٹرویو دینے, تو میرے قائد میاں محمد نواز شریف, شہباز شریف صاحب, مریم نواز صاحبہ بیٹھی تھی. تو میں نے جب اپنا انٹرویو دیا تھا, میں ریزرو سیٹ کی بات نہیں کری, میں نے PK 46 کا جس وقت ٹکٹ کا مردوں کے مقابلے میں میں نے کیا, تو مجھے 12 ڈیز کا صرف ٹائم پیریڈ تھا میرے پاس, اور میں نے الیکشن لڑنا تھا. اس اسٹیج پالیٹکس میں مجھے ٹرول کیا گیا, مجھے اس حد تک میرے بچے جو تھے نا ڈپریشن میں گئے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ PTI کی وہ حکومت میں یہی ان کو سکھایا گیا تھا کہ نوجوان نسل کو بیٹھ کر آپ لوگوں نے فیس بک پر چاہے ٹویٹر پر جدھر بیٹھیں گے آپ نے ایک عورت کی تذلیل کرنی ہے, یہ نہیں سوچنا کہ آپ کے گھر میں بھی ماں بہن بیٹی ہے. تو وہ جب عجیب و غریب باتیں لکھے نا, تو میرے بچے مجھے کہیں کہ آپ سیاست کو چھوڑ دیں, یہ اتنا نوبیل پروفیشن نہیں ہے. تو مجھے آج اس بات کی خوشی ہے, آپ کو پتا ہے کہ میرے الیکشن لڑنے کے بعد ہری پور میں ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ کتنی عورتوں نے الیکشن لڑا. بالکل ایسا ہی ہے, بڑی اچھی ہماری نوبیل فیملی کی لڑکی ابھی آئی ہیں
پی ٹی آئی سے ریپرزینٹ کرتے ہوئے. تو مجھے یہ اچھا لگا کہ میں نے ایک ایسی بنیاد رکھی ہے الیکشنز لڑنے کے بعد کہ انشاءاللہ وہ ایک نئے اچھے پنوں میں لکھا جائے گا کہ ہماری سائڈ پہ عورت کا الیکشن لڑنا بہت مشکل ہے. بالکل ایسا ہے. تو میں بڑی مشکل سے جی جایا کرتی تھی جلسوں میں, ہم عام لوگوں کی طرح جایا کرتے تھے, پاؤں پہ چھالے بھی چڑھا کرتے تھے میڈم کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے, میاں صاحب کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے. میں بہت چھوٹی ہوتی تھی, میرے بھائی جو تھے جی دونوں مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے صدر جنرل سیکرٹری رہے صوبے کے اس تک گئے, تو وہ ان کی پی ایم ایل این سے ایک افیلیشن ہماری کوئی میری فیملی میں میرے جو بڑے چچا شچا لوگ تھے 1989 سے جی افیلیشن تھی میرے بھائیوں کی, پھر اس کے بعد 90s کی دہائی میں رہی, پھر اس کے بعد میں تو اسٹڈیز میں تھی جی, آپ کو پتا ہے میں نے پھر اپنا آگے پڑھی, پھر میں نے اپنے پرائیویٹ ہاسپٹل سے, لیکن اس دوران میں اپنی سوشل ایکٹیویٹیز رکھتی ہوں, میں فری میڈیکل کیمپس لگاتی ہوں جی رورل ایریاز میں, مجھے بہت خوشی ہوتی ہے, میں غریب کی مدد کرنے اس کے در پہ جاتی ہوں. اور میں اس طرح کے کئی ہیومن رائٹس پہ جو ہوتے ہیں لوگوں کے ایشو ہوتے ہیں ان کے لیے, عورتوں پہ اگر کوئی ڈومیسٹک وائلنس ہے اس پہ, تو میں اس دور میں ایک بڑی کہتے ہیں نا آپ لوگوں میں ان رہتے ہیں. پھر الحمدللہ پارٹی نے 2021 میں مجھے جو ہے ہزارہ ڈویژن کی صدر بنایا ویمن ونگ کا, پھر میڈم نے مجھے یوتھ کوآرڈینیٹر بھی اپنا بنا لیا وہاں سے, اور میڈم نے پھر مجھ پہ مزید ذمہ داریاں رسپانسبلٹیز ڈالی, اور الحمدللہ جی جو رسپانسبلٹی ڈلی اس کو پورا کرنے کی کوشش کی. اور یہ فرسٹ ٹائم تھا جی کہ میں نے وہ کیا ہے, الیکشنز میں بھی آئی, پھر ریزرو سیٹ پہ بھی اپلائی کیا, اور میڈم نے الحمدللہ مجھے ایم این اے پہ بھی پریورٹی 1 پہ رکھا, کے پی کی تاریخ میں پہلی دفعہ, اور ایم پی اے بھی پریورٹی 1 پہ رکھا, اور تیسرا مجھے ٹکٹ کے لیے آخری وقت تک وہاں کے جو مرد حضرات تھے ان کی کوشش تھی کہ یہ والا ٹکٹ اس عورت کو نہ دیا جائے, یہ کس لیے الیکشن لڑے گی, اس کو آلریڈی ریزرو سیٹ مل گئی ہے. اس بیس پہ میرے لیے بہت بڑا پروپیگنڈا ہوا جس کو میں نے فیس کیا, آخری دن تک میں فیس کرتی رہی, اور الحمدللہ جی میں نے بہت اچھے مارجن سے الیکشن جو ہے نا ان کے ساتھ ان کے سامنے کھڑی رہی, اور میں نے الیکشن لڑا بھی. اور میں یہی چاہتی ہوں کہ ہر عورت چاہے وہ جس پارٹی سے, چاہے وہ پی ٹی آئی سے ہے, چاہے جے یو آئی سے ہے, چاہے پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے, پی 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 سے ہے, ای این پی سے ہے, وہ خیبر پختونخوا میں اس کو یہ ویمن امپاورمنٹ ہو کہ وہ اپنا الیکشن لڑے. بالکل, سیاسی اختلافات اپنی جگہ, لیکن وہاں کی خواتین کے لیے آپ نے ایک راستہ بنایا جو کہ ان کو خود مختار بھی کر سکتا ہے. میم آپ نے اپنے بارے میں بتایا, کے پی کے کی صورتحال پر, پاکستان کی صورتحال پر ہم نے بات کی. وہی آخری سوال کہ اب کیا سمجھتی ہیں کہ ایسے کون کون سے سٹیپس ہماری حکومت کی جانب سے بھی لینے چاہیے, اور خصوصاً کے پی کے کی حکومت کی طرف سے, جو کہ بہتری میں اپنا کردار ادا کرے گا, جو وقت کی ضرورت ہے؟ میں یہی کہوں گی کہ جی بات ڈائلاگس پہ ختم ہوتی ہے, بات ٹیبل ٹاک پہ ختم ہوتی ہے. ینگ پارلیمنٹیرینز فورم کے تھرو ہم لوگ یہاں سے سب لوگ کے پی کے گئے تھے جو ممبر نیشنل اسمبلی تھے, اور ہم لوگ وہاں علی امین گنڈا پور تھے اس وقت, ان سے ملے تھے. اسپیکر صاحب ایاز صادق صاحب کی انڈیکیشن پر اس ینگ پارلیمنٹیرینز فورم کو بھیجا تھا کہ شاید یوتھ آپس میں کولیبریٹ کرے گی تو یہ آئس میلٹنگ ہوگی. اس وقت بھی ہم گئے تھے تو ہم نے ایک ہی بات کی تھی کہ بات ڈائلاگس پہ ختم ہوگی. سر دیکھیں, پروٹیسٹ اور سڑکوں پہ نکلنے سے, شور شرابہ کرنے سے کچھ نہیں. پاکستان کی معیشت کو بچانا ہے, اگر پاکستان کو محفوظ کرنا ہے, پراکزی وار کا جو سین ہے نا اس سے پاکستان کو بچانا ہے, پاکستان کے ڈیفنس میکنزم کو اسٹرانگ کرنا ہے نا. اور میں یہی کہوں گی کہ جس طرح فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے ہمیں لاسٹ ایئر جو ہم لوگ فتح یاب ہوئے ہیں, اور آج انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ میں ان کو خراج عقیدت پیش کروں گی پاک فوج کو, اور خاص طور پر فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کو, کہ جس طریقے سے انہوں نے ہمارے سفارتی تعلقات بہتر کیے, بہت اہم کردار میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ مل کر ادا کیا, مجھے اس بات کی خوشی ہے. تو دیکھیں اگر ہمارا غزہ پیس آف بورڈ میں ہمارا نام ڈلا الحمدللہ, اور آج دیکھ لیں کہ ہمیں ہر اہم فیصلے میں ایک واضح برتری حاصل ہے. بالکل ایسے, اور الحمدللہ انہی ممالک میں ہم جاتے ہیں تو ہمیں پرپل کارپٹس کے ساتھ ہمیں سلامی دی جاتی ہے, اور جہاں ہمارا طیارہ ہمارے وزیر اعظم کا یا فیلڈ مارشل کا چلا جاتا ہے وہاں پہ وہاں کے طیاروں کی سلامیاں دی جاتی ہیں. تو میرے خیال میں کہ اب وقت یہ آ گیا کہ پاکستان کے بارے میں سوچیں, اڑان پاکستان جیسے پروجیکٹس کے بارے میں سوچیں, تاکہ پاکستان جو ہے معاشی طور پر مزید مستحکم ہو, اور ہمارے نوجوان کے لیے پروجیکٹس لائے جائیں. جیسے پرائم منسٹر نے ابھی پرائم منسٹر یوتھ پروگرام لے کر آئے, جس کے تھرو وہ لیپ ٹاپس دے رہے ہیں, اور جس کے تھرو وہ اسکل پروگرامز دے رہے ہیں, لونز دے رہے ہیں, جاب اپرچونٹیز ہیں اس کے اوپر, اور نیفٹیک کے تھرو وہ اسکل پروگرامز کے ساتھ بچوں کو ٹرین کرنے کی کوشش کریں. تو ایسے پروگرامز کی ضرورت ہے, اور یہ پروگرامز جو فیڈرل میں چل رہے ہیں ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ ہونا چاہیے پروونس کو. بہت سے 18 امینڈمنٹ کے بعد آپ کو پتہ ہے ڈیوالو ہو چکے ہیں سبجیکٹس جو فیڈرل کے پاس نہیں رہے, لیکن ان کے ساتھ کوآرڈینیشن
जो कोऑर्डिनेशन जब तक दोनों में नहीं होगा ना तो बहुत मुश्किल होगा. मैं आईपीसी की भी स्टैंडिंग कमेटी की मेंबर हूँ जी, तो उसमें भी मेरी एक ही मुद्दा होता है कि जी हम किसी तरीके से अपने सूबों की कोऑर्डिनेशन अपने वफाक के साथ रखें. और मुझे यही है कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा अब तभी तरक्की कर सकेगा जब तक एक नज़र जो है ना उसकी ये रहे कि हमने कोऑर्डिनेशन पे चलना है. किसी चीज़ का हल शोर शराबा नहीं है. हमने बैठना है, अपने नौजवान का मुस्तकबिल सोचना है, अपने मुल्क की बेहतरी सोचनी है. मेरी हर माँ जो है वो सुकून से रात को ये सोच सके कि मेरा बच्चा महफूज है. अब देख लें कि स्कूल भेजते हुए भी ना माँ खैबर पख्तूनख्वा में घबराती है कि मेरा बच्चा खैरियत से घर तो वापस आ जाएगा ना, कहीं किसी बॉम्ब ब्लास्ट की नज़र तो नहीं हो जाएगा. आपने उस माँ की आंखों में वो आंसू देखे जो मैतों के साथ लिपटती हैं. उस बाप की आंख में वो दर्द देखें जब उसका बच्चा कहीं शहीद होकर घर पहुंचता है. तो खैबर पख्तूनख्वा मेरा सूबा है पर मेरा सूबा चल रहा है. वक्त आ गया है कि हमने इकट्ठे होना है. कल एक अब्दुल्ला एक हवेलिया की यूनिवर्सिटी में नहीं मरा. हर बच्चे का जो एक रोशन मुस्तकबिल है ना वो मुझे तारीख नजर आया. मेरे डॉक्टर वर्दा का खून नहीं था. मैं कहती हूँ कि उसके अगर जो मुजरिम है ना उनको पनिशमेंट मिल जाएगी ना तो शायद हमारे जो लोग हैं उनमें ये जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो ख़त्म होंगे. उनमें ये खुशी और ये मैं कहती हूँ कि वो खुशी क्या लफ्ज़ होगा कि एक ट्रस्ट डेवलप होगा. और उसका ब्रिज करने के लिए मेरे ख्याल में हम पार्लियामेंटेरियंस अहम कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं. बस द मेन थिंग इज़ टू कोऑर्डिनेट जी फेडरल विद द प्रोविंस. और खैबर पख्तूनख्वा जो है इंशाल्लाह ये वही सूबा है जी जिस तरह से बहते झरने जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे इस्लामाबाद को भी पानी जो है हमारा खानपुर डैम देता है. तरबेला डैम से बिजली की पैदावार आप देखें, बड़ी एग्रीकल्चरल लैंड है. हमारी मादनियात देखें, कोहिस्तान में माइंस देखें, वो सारे अपर जो नॉर्दर्न एरियाज उसकी माइंस देखें. टूरिज्म को आप खोल के देखेंगे तो नतिया गली भी आपको नजर आएगा, टनियानी भी नजर आएगा, ऊपर आपको कागान नारान भी नजर आएगा. वो खूबसूरत झरने, वो खूबसूरत खैबर पख्तूनख्वा. अगर आप इंडस्ट्रियल स्टेट की बात करते हैं तो खतार इंडस्ट्रियल स्टेट, चाइना इकोनॉमिक जोन भी आपको नजर आएगा. खैबर पख्तूनख्वा को अगर आप एक्सप्लोर करें तो देखें चित्राल भी आपको वहीं नजर आएगा. तो अल्हम्दुलिल्लाह गदून की इंडस्ट्रियल आप देख लें कि कितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पर. अल्हम्दुलिल्लाह खैबर पख्तूनख्वा एक वक्त आएगा कि वो अपना रेवेन्यू भी जनरेट कर सकता है. ज़रूरत इस अमर की है कि हमने अपनी सियासत को छोड़कर इस रियासत को सोचना है. बिल्कुल वही कि शाइस्ता जदून साहिबा का यही कहना है कि शोर शराबे की बजाय मिलकर बैठ कर बात की जाए और मुज़ाकरात के ज़रिए तमाम मसाइल का हल निकाला जाए. मैम बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, आप तशरीफ़ लाएँ और बहुत बेहतरीन तरीके से आपने खैबर पख्तूनख्वा के अपने सूबे की सूरत हाल हमारे सामने रखी. इसी के साथ आज के पॉडकास्ट से मुझे मनाहिल सरफराज को दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.